بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، گزشتہ کلاس میں ہم نے پنجاب کریکولم بورڈ کی جماعت کی اردو کی نئی کتاب کے لیکچرز کے حوالے سے کتاب میں موجود سبق نمبر 1 حمد کے شاعر مظفر وارثی کا تعارف اور نظم کے اشعار کی بلند خوانی یعنی ریڈنگ کی تھی اور اشعار کی تشریح کو آسان الفاظ میں سمجھا تھا۔ آج کے اس سبق میں ہم اس سبق نظم حمد کے مشقی سوالات کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ اگر آپ نے اس سبق کی پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ اس لیکچر کو دیکھ لیں گے تو آپ کو سوالات کے جوابات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ پہلا سوال ہے، حمد کے متن کے مطابق لفظ کے مصرے مکمل کریں۔ پہلی مصرع ہے، گونجتا ہے جہاں تیرے ڈیش سے۔ اس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں نے خالی جگہوں میں الفاظ کو پہلے سے لکھ دیا ہے۔ تو پہلی خالی جگہ میں لفظ آئے گا آہنگ۔ تو اس طرح سے پوری مصرع ہوگی، گونجتا ہے جہاں تیرے آہنگ سے۔ دوسری مصرع ہے، ہر ستارے میں آباد ہے ایک ڈیش۔ یہ لفظ آئے گا جہاں، تو پوری مصرع بنے گی، ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں۔ تیسری مصرع ہے، پتھروں کو بھی تو نے عطا کی ڈیش۔ یہ لفظ آئے گا زباں، پوری مصرع بنے گی، پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں۔ چوتھی مصرع ہے، سونپ کر منصب ڈیش مجھے۔ یہ لفظ آئے گا آدمیت، تو پوری مصرع بنے گی، سونپ کر منصب آدمیت مجھے۔ اس کے بعد مصرع ہے، شوق سجدہ بھی کر اب ڈیش مجھے۔ یہاں لفظ آئے گا عنایت، تو پوری مصرع بنے گی، شوق سجدہ بھی کر اب عنایت مجھے۔ اس کے بعد سوال ہے، حمد کے متن کے متعلق نیچے دیے ہوئے سوالوں کے مختصر جواب لکھیں۔ پہلا سوال ہے، شاعر کے نزدیک ہر سحر کس رنگ میں پھوٹتی ہے؟ اس کا جواب ہے، شاعر کے نزدیک ہر سحر نئے رنگ سے پھوٹتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی جدت اور خوبصورتی کو ظاہر کرتی ہے۔ دوسرا سوال ہے، یہ جہاں ہر دم کس کے آہنگ سے گونجتا ہے؟ اس کا جواب ہے، یہ جہاں ہر دم اللہ تعالیٰ کے آہنگ سے گونجتا ہے جو کائنات کی ہم آہنگی اور نظام کو نمایاں کرتا ہے۔ تیسرا سوال ہے، حیوانات و جمادات کس کی حمد و ثنا کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، حیوانات اور جمادات سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں کیونکہ وہی سب مخلوقات کا خالق اور پالنے والا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کا منصب کسے عطا کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کا منصب انسان کو عطا کیا ہے تاکہ وہ زمین پر اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ اس کے بعد سوال ہے، شاعر باری تعالیٰ سے شوق سجدہ کا طلبگار کیوں ہے؟ اس کا جواب ہے، شاعر باری تعالیٰ سے شوق سجدہ کا طلبگار اس لیے ہے تاکہ اس کا سر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی دہلیز پر جھکا رہے اور وہ اپنے خالق کا شکر ادا کرے۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے، حمد کے متن کے مطابق کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ عزیز طلبہ، جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں نے کالم الف کے متعلقہ الفاظ کو کالم بے کے الفاظ سے ملا دیا ہے۔ پہلا لفظ ہے، کالم الف میں پہلا لفظ ہے سینہ، اس کو ملایا جائے گا لفظ سنگ سے۔ دوسرا لفظ ہے زمین، اس کو ملایا جائے گا فلک سے۔ تیسرا لفظ ہے سبزو، اس کو ملایا جائے گا گل سے۔ اس کے بعد لفظ ہے چاند، اس کو ملایا جائے گا لفظ سورج سے۔ اس کے بعد لفظ منصب، اس کو ملایا جائے گا آدمیت سے۔ اس کے بعد لفظ شوق، اس کو ملایا جائے گا سجدہ سے۔ اسی طرح سے تیسرا سوال ہے، اعراب لگا کر درست تلفظ واضح کریں۔ پہلا لفظ فلک، دوسرا سحر، تیسرا جستجو، چوتھا خلافت، پانچواں آدمیت، اس کے بعد لفظ منصب، اس کے بعد شوق سجدہ، اس کے بعد لفظ سبزہ و گل۔ ان الفاظ کو کالم کے ایک طرف میں نے لکھ دیا ہے، دوسری طرف اعراب کے مطابق الفاظ کو لکھا گیا ہے اور تیسرے کالم میں درست تلفظ کے ساتھ ان کو اردو میں لکھ دیا گیا ہے۔ پہلا لفظ فلک، درست تلفظ اس کا فلک۔ اسی طرح سے
لفظ سحر، اس کو سین کی زبر کے ساتھ پڑھیں گے سحر۔ اس کے بعد ہے جستجو، اس کے بعد ہے لفظ خلافت، خے کی زیر کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد لفظ آدمیت، اس کو دال کی زبر کے ساتھ پڑھیں گے آدمیت۔ اس کے بعد لفظ منصب، پھر لفظ شوق سجدہ، اس کے بعد لفظ سبز و گل۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد کتاب میں سوال نمبر 6 ہے، اسکول لائبریری سے مظفر وارثی کی کلیات حاصل کر کے یا انٹرنیٹ کی مدد سے مظفر وارثی کی کوئی اور حمد لیں اور اس کا مطالعہ کر کے مرکزی خیال لکھیں۔ مظفر وارثی کی حمد کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی اللہ تعالیٰ ہے میں شاعر خدا کی عظمت اور اس کی بے مثال قدرت کو بیان کرتے ہیں۔ اس حمد میں شاعر اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرتے ہوئے اس بات پر زور دیتے ہیں کہ وہی ہر چیز کی تخلیق اور نظام کو سنبھال رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا اعتراف اور اس کی رہنمائی کا شکر ادا کیا گیا ہے۔ شاعر کا پیغام یہ ہے کہ انسان کو اپنے رب کی حقیقت کا شعور حاصل کرنا چاہیے اور اپنی زندگی میں اس کی رہنمائی کی طلب کرنی چاہیے۔ اس حمد کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اس کی حکمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ وہی ہر چیز کا مالک ہے اور انسان کا فرض ہے کہ وہ اس کی رضا کی کوشش کرے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔